اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللهم وسلم على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن کا 30واں پارہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان کریں اور صحیح بات بتانے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، اور اسے قبول فرمائے یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سیشن 327 327 انشاءاللہ یہ آج کا سیشن ہوگا۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، 42 آیات ہیں، اور یہ مکہ کے غالباً شروع کے دور کی صورت ہے، اس دور کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک دین کے پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جو بھی طریقہ بہتر سے بہتر ہو سکتا اس پر عمل کر رہے تھے۔ یہ وہ دور ہے۔ اس صورت کی شروع کی 10 آیات ایک واقعے سے متعلق ہے، اور یہ واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا، جانتے ہیں، انگریزی میں ہے کہ برڈ ان دا ہینڈ از بیٹر دین تھاؤزنڈس ان دا بش۔ ہاتھ میں ایک چڑیا ایک کہیں بہتر ہے اس سے جو ہزاروں ہیں جھاڑیوں میں۔ اس کو ایک اور انداز میں کہوں گا کہ وہ جو زمین زرخیز ہے اس پر محنت کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسی زمین پر جو بنجر ہے۔ یہ آیات، شروع کی 10 آیات، نئی نظر میں اللہ رب العزت ہم سب کو اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سورۃ النجم میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ آپ کوئی بات نہیں کرتے مگر وہی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، سورۃ النجم کی 3 آیت، ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ وحی ہو۔ اس سے بعض لوگوں نے وحی کو محدود کر دیا ہے قرآن تک، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک قرآن پہنچایا اور بس۔ پھر ایسے لوگ بھی ہوئے اس امت میں جنہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں، حدیث بھی ہے، یہ بھی اللہ نے ہی ہم تک پہنچایا۔ اور یہاں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ حدیث قدسی سے، کہ یہ قدسی حدیث، آپ اللہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ کیسے چلا جب تک کہ آپ کو وحی نہ کی گئی ہو؟ اور پھر وہاں سے صحیح احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ سب تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب غور کریں، جو باتیں ان میں ملتی ہیں، کوئی شخص بہت ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بہت ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کل کی یہ وہ باتیں کر ہی نہیں سکتا جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کی ہیں، وہ آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ انبیاء اور رسول مکمل طور پر اللہ کے وحی کے پابند ہوتے تھے، وہ کوئی بھی بات نہیں کرتے
مگر وہی جو اللہ نے ان کی طرف وحی کیے. اور یہ میری سوچ ہے، اللہ جانے صحیح کیا ہے. بہرحال تو یہ شروع کی یہ 10 آیات اس صورت کی اسی بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. یہ عبسہ یہی صورت کا نام بھی ہے. پہلا لفظ اس صورت کا، پہلی آیت کا پہلا لفظ عبسہ کے معنی ہوتا ہے کہ چہرے کو ناگواری کی وجہ سے بگاڑ لیا جائے، یعنی جس بات سے ناگواری کا احساس ہوا ہے اس کا اثر چہرے پہ آ جائے. تو یہ عبسہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں ترجمہ کئی بار کہتے ہیں چہرے کو بسوڑنا، یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چہرے پر کسی وجہ سے ناگواری کے آثار جو آ جاتے ہیں، جو چہرہ بگڑ جاتا ہے نا، وہ ہے جس عبسہ کے معنی. عبسہ وتولی، چہرے کو بگاڑا اور منہ موڑ لیا. ناگواری کا احساس چہرے پر آیا اور منہ موڑ لیا. انجاہ العمی، کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا ہے، ایک خاص اندھا جسے وہ جانتا بھی ہے. العمی وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا اس بات کی خبر ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تزکیہ ہو، وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت قبول کرے اور نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہو. یہ آیت نمبر 4 تک میں نے پڑھا. آیت نمبر 5 سے آگے، اما من استغنی، اور وہ جو لاپرواہی کا اظہار کر رہا ہے، لاپرواہی برت رہا ہے، بات کو سننا نہیں چاہتا. اب انت لہ تصدی، تو آپ اس کو پوری توجہ اس کی طرف آپ نے کی ہوئی ہے. اب یہاں پر لفظ انت آیا، آپ اس کا ترجمہ میں نے کیا. اس سے پہلے کہیں پر یہ بات ظاہر نہیں ہو رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر بات آئی اور ظاہر ہے یہ پہلی بار یہ انتا کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے لیے آ رہا ہے کہ آپ اس سے اس کی طرف پوری توجہ دی ہوئی ہے آپ نے، جو بات کو سننا نہیں چاہتا، بے پرواہی برت رہا ہے. وما علیک اللہ یزکی، اور آپ پر اس بات کی کیا ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. اگر وہ اپنے نفس کی برائی کو دور نہیں کرنا چاہتا، تزکیہ نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا، آپ پر اس بات کی ذمہ داری نہیں. آپ پر تو بات کا پہنچاتے نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آیا آپ کے پاس بھاگتا ہوا، کون؟ وہی آپ کو نابینا شخص جن کی بات کی جا رہی ہے. آیت نمبر 2 میں کہا گیا وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے کس سے؟ اللہ سے، اللہ کی سزا سے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں. کل یہ آیت نمبر 10 تھی. یہ 10 آیات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ میری نظر میں a bird in hand is better than thousands in the bush، اس کی طرف توجہ دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یا اس زمین کی طرف توجہ دو جو زرخیز ہے. یہ واقعہ ابن مکتوم نام کے ایک صحابی تھے جو مکے میں ہی ایمان لائے تھے، بڑے مخلص ایمان والے تھے، نابینا تھے. وہ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، کچھ پوچھنا چاہتے تھے آپ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کے درمیان بیٹھے ہوئے انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے. جب انہوں نے ان کو تو اندھے شخص کو تو پتہ نہیں چلا، نابینا شخص کو، انہوں نے آ کے اپنی بات شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہرے پر ناگواری کے آثار آئے اور آپ نے منہ موڑ لیا. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم لوگ سن چکے. یہ ہے پورا واقعہ جو یہ
10 آیات کی طرف. اب آگے آتا ہوں آیت نمبر 11 کی طرف. یہاں سے آیت نمبر 11 سے اب قرآن کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں یہ تو نصیحت ہے، تذکرہ تذکیر ہے، یاد دلانے والی شے ہے. ہاں، قرآن یاد دلاتے ہیں کہ تم کس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے. تذکیر ہے قرآن نا. یہ ذکر کہتے ہیں کسی بات کا کے بارے میں بات کرنا. قرآن میں یہی لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے ہر جگہ کہ یہ تذکرہ ہے. ومن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد کرے یا اس کی طرف توجہ دے یا اس کی نصیحت کو قبول کرے. آیت نمبر 13 فی صحف مکرمہ، یہ تو صحیفوں میں ہے، بڑی باعزت صحیفوں میں، تکریم کرنے والی، عزت کرنے والی صحیفوں میں ہے. یہ مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہے اور پاک و صاف ہے. وہ صحیفے بلند ہیں اور پاک و صاف ہیں. بے ایدی سفرہ، جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو کرام بررہ، جو بہت بزرگی والے ہیں، پاک باز ہیں. یہ آیت نمبر 16 تھی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں، وہ قرآن جو صحیفوں کی شکل میں لوح محفوظ میں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ اشارہ ایسے پاک نفوس کی طرف بھی ہے جن کا نفس پاک ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ وہ شے ہے جو قابل احترام ہے. لوح محفوظ کہاں؟ آسمانوں میں ہے. اور اسی سے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. قرآن کے حوالے سے آیتیں پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. قریب میں جو میری ذہن میں آ رہی ہے بات، سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے. قرآن، کچھ لوگوں نے اس سے معنی یہ بھی لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہو. جو معنی درست نہیں. آج اب کتاب کی دکان میں جاتے ہیں، کتاب کا بیچنے والا کوئی بھی ہے، وہ قرآن بھی بیچ رہا ہے، اٹھا کے دے رہا ہے. یہ اشارہ ان فرشتوں کی طرف ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا، ان پاک نفوسوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں جو قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو پڑھے اور اس کی مہارت حاصل کرے، بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو باوجود مشقت کے بھی پڑھے اسے دوہرا اجر ملے گا. قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں تک پہنچائی ہے، آتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ وہ اللہ کا پورا نظام جس کے لیے ساری کائنات اللہ نے بنائی، ان سب کا ذکر اسی میں ہے. کل کیا ہونا ہے قرآن اس سے خبردار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو اس تباہی سے جو آگے آنے والی ہے. زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ رب العزت نے ہدایات نازل فرمائی ہیں. جو شخص جس کے پاس قرآن جیسی نعمت ہے اور وہ اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اللہ نے اسے اس پر کوئی نعمت اسے نہیں دی ہے، تو وہ قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانتا. کچھ اس قسم کے الفاظ ایک حدیث کے ہیں. سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن ہے. اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے یا رب العالمین. اور
ہمیں اس محرومی سے بچائیں جو ایسا نہ کرنے کے نتیجے میں آخرت میں پیش آنے والا ہے، دنیا میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، قرآن دلیل کے طور پر ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کی کہ آج سائنسی ترقی کی بنیاد ہی ان چیزوں پر غور کرنے کا نتیجہ ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ رب العزت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ ہے پچھلی امتوں کا ذکر، پچھلی قوموں کا ذکر جنہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، اس کے نتیجہ کیا ہوا۔ آج آثار قدیمہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کچھ نہ وہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو آیات آ رہی ہیں اب یہ اللہ کی صنعائی ہے۔ آیت نمبر 17، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہوا انسان کہ وہ کیسا ناشکر ہے، کیسا کفر کرنے والا ہے، ناشکر ہے، اللہ کی اس احسان کو قبول نہیں کرتا جو اللہ نے اس نعمت کو جو قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ وہ ہلاک ہوا ایسا انسان۔ من ای شیء خلقہ، یہ کس چیز سے بنا ہے، اس کی تخلیق اللہ نے کس چیز سے کی ہے۔ من نطفہ، نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اس نے اسے بنایا اور پھر اندازہ ٹھہرایا اس کا، یعنی کتنی دیر وہ ماں کے پیٹ میں رہے گا، غالباً اشارہ اسی کی طرف ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ دونوں باتیں یہاں سے ہو سکتی ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اس کا راستہ، یا دنیا کی زندگی میں جو راستہ اختیار کرنا ہے اس کا، واللہ عالم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، قبر میں چلا گیا، قبر تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ آیت نمبر 17 سے 21 تک یہ بات اب اللہ نے فرمائی۔ 22 آیت نمبر، ثم اذا انشرہ، پھر جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیں گے، جب چاہیں گے، جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے متعین کیا ہے، جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں اس نے اب تک وہ نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، جس کی انہیں اسے بجا آوری کرنی تھی، جس پر اللہ کی کتاب اس کی رہنمائی کر رہی تھی، وہ اس نے نہیں کیا۔ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ یہ وہ بد نصیب انسان کا ذکر ہے جو پیدا ہوا، اللہ نے تخلیق کی، ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، زندگی کا راستہ اس کے لیے اللہ نے آسان کیا، پھر اسے موت دی اور وہ قبر میں پہنچا دیا، پھر اللہ نے اسے اٹھایا جب اٹھانے کا وقت آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے جو حکم دیا گیا اس پر عمل نہیں کیا۔ آگے آیت نمبر 24، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف، جو کھاتا ہے وہ دیکھے ذرا کیا کھاتا ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی اونڈیلا جیسے کہ خوب اونڈیلا جاتا ہے، اشارہ بارش کی طرف ہے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو جیسے کہ پھاڑا جاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں اگایا دانا، بیج۔ اس پانی سے پہلے پانی برسا، خوب بارش ہوئی، زمین پھٹی، اور زمین کے پھٹنے کے بعد اس سے پودا نکلا، بیج سے پودا نکلا۔ وَإِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور دوسری سبزی جتنی بھی ہے سبزہ، وہ سبزی جو ہم کھاتے ہیں، ترکاریاں، وہ سب۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔
وہ حدائق و غلبہ، اور باغات، گنجان باغات، گھنے باغات، وہ فاکہتا و ابا، اور ہر قسم کے میوے اور گھاس اور چارہ، متاع لکم ولانعامکم، جو تمہاری زندگی کے گزارنے کا ذریعہ ہے، تمہاری زندگی میں کا رزق کا ذریعہ ہے، اور تمہارے چوپایوں کا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے چوپائے کھاتے ہیں، پھر ان چوپایوں کو تم کھاتے ہو. یہ آیت نمبر 32 ہے. اللہ رب العزت یہ دلائل سامنے رکھے انسان کی اپنی ذات سے لے کر، اور انسان کے لیے جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں، اس کا ذکر کیا. آیت نمبر 33 سے 42 اس صورت کی آخری آیات ہیں. اللہ نے وہ نقشہ جو قیامت کے دن انسان دیکھے گا وہ سامنے رکھ دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی، بہت ہی اونچی آواز، بہت ہی زیادہ انسان کے کان کو پھاڑ دینے والی. لفظ ساخہ یا پچھلی صورت میں ہم لوگوں نے تعمہ پڑھا تھا، یہ قیامت کے ناموں میں سے نام ہے. بہت اتنا شور ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، تو اشارہ انہی کی طرف ہے. واللہ عالم. اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ کرے اس دن یا رب العالمین. ہم لوگ اس لائق ہوں کہ ہم خیر کا معاملہ کیے جانے کے لائق بن جائیں اللہ کی نظر میں. آیت نمبر 34. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی کو دیکھے گا لیکن اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، انہیں بھی دیکھے گا لیکن ان سے دور ہونا چاہے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد، ان سے بھی بھاگے گا. کیسا وقت ہوگا، کیسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی جان کے پیچھے. دنیا میں کبھی ایسا وقت کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی زلزلہ آ جائے یا کائک، تو جس طرح سے انسان بھاگتا ہے اپنی جان بچا کے، یا کبھی آگ لگ جائے اس طرح کا، اپنی جان، اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. بہرحال دنیا میں تو پھر بھی انسان دوسروں کا بھی خیال کرتا ہے. وہ قیامت کے دن اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا، نہ اپنے بھائی کی پرواہ ہوگی، نہ اپنے ماں کی، نہ اپنے باپ کی، نہ اپنی بیوی کی، نہ اپنے اولاد کی. اللہ رب العزت اس مشکل کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے یا رب العالمین. ہم اس لائق بنے کہ اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے ہمارے لیے. آیت نمبر 37. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک اپنے اپنے معاملوں میں اس طرح مشغول ہوگا کہ وہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے، حشاش بشاش چہرے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین. اس دن ایسے چہرے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس طرح ہوں گے، روشن چہرے، حساس بشاس، ہنستے ہوئے چہرے. یہ آیت نمبر 38 و 39 تھی. دوسری طرف وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ایسے چہرے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے. ترہقھا قترہ، جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، کولتار لگا ہوگا ایسے چہرے، یعنی اس طرح کے سیاہ چہرے. یہ دو آیت، یہ کون لوگ ہیں؟ بدبخت لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بدبختی سے بچائے یا رب العالمین. جن کے چہرے
گردآلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جن پر سیاہی چڑھی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ناشکری کی ہوگی اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی ہوگی. اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نکلے ہوں گے، نکل چکے ہوں گے. یعنی بدکار لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کی پرواہ نہ کی، اللہ کی تعلیمات کی پرواہ نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پرواہ نہ کی، اپنی مرضی چلاتے رہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے گردآلود ہوں گے، سیاہی چڑھی ہوگی. یہ کفر کرنے والے لوگ ہوں گے، فجور میں مبتلا ہوں گے، برے کاموں میں مبتلا ہوں گے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کو دور رکھیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا ارحم الراحمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ننگے پیروں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. آپ کی ازواج میں سے، امہات المومنین میں سے سوال کیا کسی نے، یا رسول اللہ، لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ انہیں لوگوں کو ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ان باتوں کا ہوش ہی نہیں ہوگا. الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے ہوں. میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا زیادہ اہم ہے بنسبت اللہ کی فرمانبرداری کرنا. بہت سارے لوگ اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے نافرمانیوں سے گزرتے ہوئے پہنچتے ہیں وہاں تک. میری نظر میں اور قرآن کی نظر میں میری یہ ہے کہ ایسا پتہ نہیں ان کو اس فرمانبرداری کا اجر ہی ملے گا یا نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم لوگ پیچھے غالباً سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جو بہت ہی عزت والا ہے. قرآن میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ جنت متقیوں کے لیے ہے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ہے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.